ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ایک بڑی زبردست قسم کی پیش رفت ہم نے دیکھی پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز میں، اور ایک تاریخی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے مابین طے پا گیا، جس سے یقینی طور پر بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں ان میں کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. سو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے باسط صاحب کہ اس دفاعی معاہدے کی ضرورت کیوں آ کر پڑی ہمیں، اور یہ دفاعی معاہدہ کس کے خلاف ہے، اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہونے جا رہی ہے؟ سارے بڑے اہم سوالات ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جو 17 ستمبر کا ہوا، تو یہ ہماری اور سعودی عرب کی جانب سے مودی صاحب کے لیے اور بن نتن یاہو صاحب کے لیے تحفہ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بھی تحفہ دیا، انہوں نے کال کر لی، تو یہ تحفہ ہے. بالکل مودی صاحب کو مبارکباد دے دی، کم بات تو نہیں ہے نا جی. اچھا، اب دیکھیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے، یہ ایگریشن کے خلاف ہے. اب ایگریشن کون کرتا ہے، کب کرتا ہے، وی ڈو ناٹ نو. مسئلہ تو ایگریسرز کو ہی ہے، اگریسر ہی کو ہے. ہمارا تو جو سارا دفاعی ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفینسو ہی ہے. پاکستان کا اپنا بھی اگر آپ ڈاکٹرن دیکھیں تو اس میں کہیں ایگریشن نہیں ہے، ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر بھارت کبھی ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس کا سارا جو آپ کہہ لیجئے جو مقصد ہے، اصل مقصد وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے. پاکستان کو تو دیکھیے کوئی ضرورت ایسا نہیں تھی اس کی. ہم تو بنیاد و مرصوص میں ہم نے دکھا دیا کہ ہم دنیا کی مدد کے بغیر بھی بھارت کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں اور شکست دے سکتے ہیں. تو جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، آبویسلی وہاں پہ ویسٹ ایشیا میں سیریس ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جس طریقے سے اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کیا، بالکل اس کے بعد تو ویسٹ ایشیا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ لرز سا گیا ہے کہ اتنے جہاز اور اتنے امریکی بیسز وہاں پہ، اور F-35 اور پیٹریاٹ اور پتہ نہیں کون کون سے سسٹمز، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ قطر میں اور باقی جگہوں پہ بھی. اور اسرائیل آتا ہے، حملہ کر کے چلا جاتا ہے، ہاں جی، اور اس پہ کوئی ریاکشن بھی پھر نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے نا، اور سب کچھ امریکہ کے کنٹرول میں ہے. تو یہی امیجیٹ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 17 ستمبر کو ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ معاہدے اتنی جلدی ہوتے نہیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں ہر شق کو بڑے قریب سے دیکھنا پڑتا ہے، غور طلب چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم نے جو ایک کلیکٹیو سیکیورٹی انیشیٹو کا جب ذکر کیا تھا تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے وہی لایا جائے، کہ ایک ملک پہ حملہ تمام ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو یہی شک ہے ایکچولی جو کہ انہوں نے پبلک بھی کی ہے، کیونکہ آپ نے اور میں نے تو ایگریمنٹ دیکھا نہیں ہے کہ اس میں اصل پروویژنز ہیں کیا، لیکن جو آپریٹو اس میں کلاز ہے بس وہ یہی ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو وہ پاکستان اس پہ اپنا حملہ تصور کرے گا. اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا. اب پاکستان پہ حملہ کون کر سکتا ہے؟ پاکستان پہ دیکھیے حملہ تو بھارت ہی کر سکتا ہے، اور تو کسی کی جرت نہیں ہے. پاکستان اسرائیل کی کسی حد تک ہے، وہ بھارت کے ساتھ مل کر شرارتیں تو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم پہ اگر براہ راست تو حملہ کرے گا اسرائیل تو پھر اس کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جواب کیا آئے گا. دوسری جانب ہمارا اور سعودی عرب کا بھی دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسرائیل کوئی سعودی عرب پہ حملہ کرنے جا رہا ہے یا وہ کرے گا مستقبل میں، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. دیکھیے سارا جو ٹریگر ہوا ہے تو غزہ سے ہی ہوا ہے نا. اس سے پہلے تو اگر آپ دیکھیے تو باتیں تو یہ ہو رہی تھیں کہ کسی طرح سعودی عرب کو ابراہیم ایکارڈز میں شامل کیا جائے، یہی باتیں ہو رہی تھیں. ایران کے ساتھ بھی رپروشما ہو گیا تھا مارچ 2023 میں، جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان چین کی میڈیشن سے ایک پروسیس چل پڑا تھا. تو ایران سے بھی تعلقات جو ٹینشن تھی وہ ایک ختم ہو گئی تھی. غزہ نے پورا لینڈ اسکیپ تبدیل کر دیا. جہاں فلسطین کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا وہاں ایک فائدہ آپ کہہ لیجئے یا نقصان، مجھے نہیں پتہ اس کو میں کس طرح ڈیفائن کروں، لیکن جو ایران کا انفلوئنس تھا ویسٹ ایشیا میں وہ بہت حد تک ختم ہو گیا، کم ہو گیا یوں کہہ لیجئے. حزب اللہ ویک ہو گیا لیبنان میں،
سیریا سے بشر الاسد چلے گئے، لیبنان میں بھی جو ہے اپنا سیریا سے چلے گئے، اور پھر یمن میں ہوتیز تو بھی ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس سے بھی ایران کافی ویکن تو ہوا نا، پھر حماس بھی ختم ہو گیا نا ملیٹریلی اسپیکنگ۔ تو جو ویسٹ ایشیا میں ایران کا انفلوئنس تھا اس نے ایک لحاظ سے پازیٹیو اس کا رزلٹ نکلا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں، کیونکہ ایک بہت بڑی جو امپیڈیمنٹ تھا، جو پرابلم تھی سعودی عرب کے لیے یا باقی ممالک کے لیے، وہ یہی تھا کہ ایران کا بہت اس علاقے میں انفلوئنس ہے، اور ان کی اپریہنشن یہی تھی کہ ایران چاہتا ہے کہ ان ممالک میں بھی شیعہ جو پاپولیشن ہے وہ اٹھے اور گڑبڑ پیدا کرے۔ تو اب ایران میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سعودی عرب پر حملہ کرے، یا پہلے بھی اس کے کوئی شاید ایسے ارادے نہیں تھے، ہوتیز کو ضرور استعمال کیا، لیکن یمن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران کی جو کمزوری کے بعد شاید ہوتیز اب ڈائریکٹ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں۔ تو اس لیے میں اس کو ایسا نہیں دیکھتا کہ کسی ملک کے خلاف، ایسا میں نے پہلے کہا کہ ایک ایگریشن کے خلاف ہے۔ اب ہم نے ایک ڈیٹرنس بلڈ کرنا ہے۔ یہ سارا جو پیکٹ ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایگریشن کو انتظار کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ سارا جو پیکٹ ہے یہ ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے، کہ کسی کو جرات ہی نہ ہو حملہ کرنے کی، چاہے وہ پاکستان ہو یا بھارت ہو۔ تو جو آپ نے کہا کہ عمل درآمد کس طرح ہوگا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں فائن ڈیٹیلز میں آتی ہیں، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے بھی دفاعی کوآپریشن تو ہمارا رہا ہے، بلکہ 20,000 ٹرپس ہمارے سعودی عرب میں رہے ہیں، اور ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہیں، ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کام بھارت کے ساتھ بھی ہوتا ہے بائی دا وے۔ بھارت کے ساتھ بھی دیکھیے نا، سعودی عرب کے اس وقت تقریباً $43 بلین کا ٹریڈ ہے، تو ڈیفنس کوآپریشن تو ہمارا ہے، لیکن جو ایک یہ شک ہے آرٹیکل 5 والی جو بھی ہے نیٹو والی طرز کی، وہ ساری اصل کہانی وہی ہے، اور اسی سے ہی لوگوں کو پریشانی ہے کہ یہ آفٹر آل یہ ہو کس طرح گیا۔ اب سعودی عرب نے، بھارت نے، جو میری کچھ اطلاعات ہیں، یہ بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ تو آپ نے کل کو ہم اگر بھارت پاکستان پہ کرتے ہیں جو ہمارا نیو نارمل ہے، تو آپ کیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ تو آپ نے بہت کام عجیب کر دیا، آپ کے ساتھ تو ہمارے اتنے گہرے تعلقات ہیں، تو آپ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ایشو کریں جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ جو معاملہ ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، گہرے ہیں، تاریخی ہیں، تو بھارت کے خلاف یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، اس قسم کی along these lines آپ کوئی ایگریمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کریں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں سعودی عرب نے صاف صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے تو یہ تو پھر جو ایک پورا جو معاہدہ ہے وہی دھڑام سے نیچے آ کر گر جائے گا، انریول آ جائے گی، پھر تو آپ پھر تو کوالیفائرز لگا دیں گے نا۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ بس بالکل اکراس دا بورڈ جو بھی ایگریشن ہوگا، تو اس قسم کے ہم کوالیفائرز یا کیویارز نہیں لگا سکتے۔ تو سعودی عرب نے بھارت کو پوری طرح انکار کر دیا، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس بات کا ادراک تو ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور پھر پاکستان اور بھارت کے کیا ایشوز ہیں، کیونکہ یہاں تو ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اس نظر سے کہ دیکھیے پاکستان کا ایک زمانے میں نا، ابھی بھی کسی حد تک اکنامکلی آپ کہہ سے ہماری ڈیپینڈنس تو بہت تھی نا سعودی عرب پہ، لیکن اب کچھ تعلقات ایون کیل پہ آ رہے ہیں، ان دا سینس کہ جہاں ہم ان کی ملیٹریلی ہیلپ کر اب وہ کس طرح ہیلپ ہوگی، یہ سارے معاملات تو جو ہماری عسکری قوت، جو ہمارے ادارے ہیں وہی طے کریں گے کہ ڈیٹرنس کس طرح ہم کریٹ کریں گے۔ چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ سنگین نتائج کا جو ڈیٹرنس ہے یہ ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ کیا وہاں پہ میزائلز ان کے پاس پہلے بھی ہیں، ان کے پاس دیکھیے نا سعودی عرب اس وقت تقریباً اپنے ڈیفنس پہ $30 سے $40 بلین تک کا خرچ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو پیسوں کی تو کمی نہیں ہے۔ اب وہ پیسوں کا جو استعمال ہے کہ سینرجی ایک کریٹ ہوگی، سینرجی ان دا سینس کہ ہماری ماشاءاللہ وی آر دا 12th لارجسٹ ہماری ملٹری ہے دنیا بھر میں، اور ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو بڑے صحیح طریقے سے ڈیمانسٹریٹ بھی دنیا بھر کو کر دیا ہے، اور ہم میں جو ایک جذبہ ہے
اور مسلم امہ کے لیے خاص طور پہ جو جذبہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ جو ایک ملاپ ہوگا نا ان کی اکنامک پروگریس کا یا ان کی اکنامک جو ان کے پاس ایک اسپیس ہے فائنینشیل اور ہماری جو عسکری کیپیبلٹیز ہیں وہ سارا کام کریں گی. اگر کہیں کہیں ہمارے لیے فائنینشیل مشکلات ہیں تو آئی ایم شیور سعودی عرب وڈ ہیلپ اس ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیولپنگ آور ڈیفینس, کیونکہ ہمارا دیکھیں 8 سے 9 ارب جو ہے ڈیفینس بجٹ ہے اور یقیناً ہمارے ہاں بھی کچھ پرابلمز ہیں بنیاد و مرصوص میں, کہیں کہیں ہمارے گیپس بھی ہیں جو کہ ہم نے آگے پر کرنے ہیں. بالکل. اور تو یہ دونوں طرف سے ایک سینرجی کریٹ ہونے جا رہی ہے, تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے. باقی کس کے خلاف ہے, کون کرے گا اٹیک, یہ انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں آئی ایم شیور, کیونکہ ہمارا ڈیٹرنس اتنا کریڈیبل ہوگا کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ کرے یا پاکستان پر حملہ کرے. پاکستان کا الحمدللہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے ہم نے ڈیٹرنس تو اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اس لیے بھارت بھی بڑے میجرڈ طریقے سے تھوڑی بہت کارروائی کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر فوری طور پہ امریکہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سیز فائر کروائیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ ایسکلیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو لیٹس ہوپ کہ ہم ڈیٹرنس جو ہے نا وہ اس کو کریڈیبل, اس کو اسٹیبلش اور کریڈیبلی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن مجھے اس بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا ہے باسط صاحب. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے مزید بھی باسط صاحب سے.